بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا۔ اس کے ہاں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا۔ زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا، عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شہرت سنی تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں مستغرق تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص، اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، کیا کوئی حاجت اور ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور تا دم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ عز و جل نے خود ہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تجھے میرے عابد بندے نے کیا کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا الہی، تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل اور رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لائے اور اسے رب عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلہ کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی عزت اور جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو بھی میں اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مناجات کے لیے جبل طور پر تشریف لے گئے تو عرض کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت اور احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر اور رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم اور فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب اگر تیرے گناہوں سے زمین اور آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائیں تو بھی میں تیری مغفرت کر دوں گا،
کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عابد کو یہ خوشخبری دی تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔